مارنگ بلوچ کے عشق میں سندھ جو ہے وہ مبتلا ہوا تھا، اور مارنگ بلوچ کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ پیورلی سندھ اور بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہی ہے، یہ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہے اور پسماندگی پر بات کرتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ مارنگ بلوچ نے رنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ رنگ وہ دکھائے کہ جس کا اندازہ اور علم پہلے سے ہی موجود تھا۔ مارنگ بلوچ جس کے لیے کئی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ وہ کھلواڑ کر رہی ہے اور کرے گی آگے چل کر انہی قوموں کے ساتھ جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ مارنگ بلوچ جس کے لیے کہا گیا کہ وہ مسنگ پرسن کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ان کے گھر سے کئی مسنگ پرسن ہیں اور ان کی یاد میں وہ غم سے نڈال ہے، لیکن اب وہ غم آہستہ آہستہ جو ہے وہ جھڑ رہا ہے اور غم اپنی جگہ لے رہا ہے۔ مارنگ بلوچ نے جو حالیہ دنوں میں ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں وہ حیران کن ہیں، اور حیران کن اسی لیے ہیں کہ وہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کو بلوچستان کا حصہ قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ بھی بلوچستان ہے۔ یقیناً ان کی جو خام خیالی کہہ لیں یا ذہنی طور پر کوئی دباؤ یا کیفیت کی شکار ہے تو وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے اور بلوچستان سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، کراچی کے اندر بلوچ ضرور رہتے ہیں اور ان کی بھی وابستگیاں کوئی بی ایل اے سے نہیں ہیں، ان کی وابستگیاں سیاسی جماعتوں سے ضرور ہیں، اور بی ایل اے کہ جو رہنما یا جو انڈر گراؤنڈ دہشت گرد ہیں وہ یقیناً کاروائیاں بھی کرنے کے لیے کراچی آتے ہیں اور ان کو سہولت کاری بھی یہاں پر مہیا کر کے دی جاتی ہے۔ لیکن مارنگ بلوچ جو حقوق کی بات کر رہی تھی، جو محروم لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنے کی بات کر رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ جیسے کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے اور آ چکی ہے، اور مارنگ بلوچ اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں جو یقیناً قابل مذمت ہیں اور قابل ستائش نہیں ہے۔